السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایسی شخصیت کے بارے میں کہ جو ایک بہت بڑے اسکالر برصغیر کے بہت بڑے اردو ادیب تھے، جنہوں نے نثر اور نظم دونوں لکھے، لیکن انہیں زیادہ تر نثر کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا سب سے مشہور کام آب حیات جو تھا وہ پوری دنیا میں جو ہے آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ سوچو کبھی ہنستے ہوئے مر جائیں تو کیا ہو، ہم پھول کی مانند بکھر جائیں تو کیا ہو، کچھ تم ہی کہو ہجر کے مارے ہوئے لمحوں، ہم بھی شب تنہائی سے ڈر جائیں تو کیا ہو۔ جی ہاں، وہ ہیں محمد حسین آزاد، جو 5 مئی 1830 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ محمد حسین دلی میں ایک فارسی تارک وطن گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ کا انتقال اس وقت ہوا جب وہ 4 سال کا تھا۔ ان کے والد مولوی محمد باقر کی تعلیم دلی کالج میں ہوئی تھی۔ 1837 کے اوائل میں آزاد کے والد نے ایک پرنٹنگ پریس خریدا اور دلی اردو اخبار کا آغاز کیا۔ 1854 میں محمد حسین نے کالج سے گریجویشن کیا اور اپنے اخبار اور اشاعت کے کام میں اپنے والد کی مدد کرنے لگے۔ آزاد نے ایک اور فارسی تارکین وطن خاندان کی بیٹی آغا بیگم سے شادی کی۔ پھر اگلے چند سالوں میں ان کی دنیا الگ ہو گئی، کیونکہ ان کے والد کی ملکیت والے اخبار کی طرف سے برطانیہ سلطنت کے خلاف باغیوں کی حمایت اور 1857 کی ہندوستانی بغاوت کے نتیجے میں دلی میں مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی عارضی بحالی کے بعد کچھ مہینوں بعد دلی نے ان کے والد مولوی محمد باقر کو پھانسی دے دی۔ ان کے پورے مشترکہ خاندان بشمول بوڑھی خواتین اور چھوٹے بچوں کو برطانوی حکام نے زبردستی ان کے گھر سے بے دخل کر دیا۔ دلی میں ہنگامہ آرائی کا دور شروع ہوا۔ پھر آزاد نے 1861 میں لاہور ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ آزاد نے 1864 میں نئے قائم ہونے والے گورنمنٹ کالج لاہور اور بعد میں اورینٹل کالج لاہور میں پڑھانا شروع کیا۔ لاہور میں ان کا رابطہ اچھے والد جی ڈبلیو لٹنر سے ہوا، جو انجمن پنجاب کے بانی تھے۔ 1866 میں آزاد انجمن کی طرف سے باقاعدہ تنخواہ لینے والے لیکچرار بن گئے اور 1 سال بعد ان کے سیکرٹری بن گئے۔ 1887 میں انہوں نے آزاد لائبریری قائم کی، جس نے انہیں شمس العلماء یعنی علماء میں سے سورج کا خطاب حاصل کرنے میں مدد کی۔ آزاد نے 1864 میں نئے قائم ہونے والے گورنمنٹ کالج لاہور اور بعد میں اورینٹل کالج لاہور میں پڑھانا شروع کیا۔ لاہور میں ان کا رابطہ اچھے والد جی ڈبلیو لٹنر سے ہوا، جو انجمن پنجاب کے بانی تھے۔ 1866 میں آزاد انجمن کی طرف سے باقاعدہ تنخواہ لینے والے لیکچرار بن گئے اور 1 سال بعد ان کے سیکرٹری بن گئے۔ 1887 میں انہوں نے آزاد لائبریری قائم کی، جس نے انہیں شمس العلماء یعنی علماء میں سے سورج کا خطاب حاصل کرنے میں مدد کی۔ آپ کی بہت ساری شہرۂ آفاق تصانیف جو ہیں وہ منظر عام پر آئیں اور پورے برصغیر پاک و ہند میں ایک تہلکہ مچا دیا۔ آپ کی 1869 میں قصاص الہند جو تھی وہ آئی۔ اس کے بعد نیرنگ خیال 1880 میں، اس کے بعد آب حیات 1880 میں، اس کے بعد سیر ایران 1886، سخندن فارس جو کہ ایرانی شاعروں پر مشتمل تھی 1887 میں مکمل اور 1907 میں شائع ہوئی۔ اینڈ پر آپ کی دربار اکبری یعنی اکبر کی عدالت 1898 میں شائع ہوئی، جس نے شہرۂ آفاق
बुलंदियों को छू लिया। आपका इंतकाल 10 जनवरी 1910 को लाहौर में हुआ। आपकी तदफीन करबला गाह शाह लाहौर में कर दी गई। ये आप ख़ूबसूरत मज़ार देख रहे हैं। इसके मतलब मैंने पहले भी आपको बताया था कि बहुत कम लोग जानते हैं। इसको मैंने स्पेशली आपके लिए बनाया। बहुत ही खूबसूरत नाम उर्दू अदब का। इसको देखने के बाद आप मुझे लाइक लाजमी करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।